اور حقیقت بات یہ ہے نماز پڑھنے کے جو فضائل ہیں، اجر و ثواب ہیں، وہ تو بے شمار ہی زیادہ ہیں، لیکن یہ بات چونکہ یہ آئی ہے تو ایک مفہوم مخالف بھی کئی مرتبہ بات سمجھا دیتا ہے۔ اگر جگیردار، حکمران، سرمایہ دار، تاجر، دین دشمن نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ان جیسے بدبختوں کے ہمراہ ہوں گے تو چاہے امت کا کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والا شخص نمازی ہوگا تو نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے دلائل تو قرآن پاک میں بھی متعدد ہیں، لیکن میں ایک بات امام عبداللہ ابن مبارک کی سیرت سے آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، حدیث کے فن کے امام تھے، زہد کے، تقوی کے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے قریبی شخص کو خواب آیا۔ خواب حجت نہیں ہوتے، خواب امتی کا وحی نہیں ہوتا، لیکن خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں، سچے خواب ہوں، اور سچے خواب معبر کے پاس جا کے پتہ چلتے ہیں کہ ہیں اللہ کی طرف سے ہے خواب شیطان کی طرف۔ بہرحال اس کو خواب آیا کہ امام عبداللہ ابن مبارک کی زیارت ہوئی ہے، اور اس نے امام عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا اے امام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا اعلیٰ علیین میں جنتوں میں داخل کر دیا۔ اس شخص نے کہا یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ تو امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا تجھے ایک بات اور نہ بتلاؤں؟ کہا بتلا دیجئے۔ کہا وہ جو میرے سامنے میرا ہمسایہ لوہار ہوا کرتا تھا، لوہا کوٹنے والا، میں جب جنت میں گیا وہ مجھ سے ایک درجہ اوپر تھا۔ وہ شخص خواب ہے، اور خواب کی حیت ماہیت کئی مرتبہ انسان کو بتلا دیتی ہے کہ من جانب اللہ یا۔ وہ شخص اس خواب کو دیکھنے کے بعد اٹھا اور اس لوہار کے گھر جا پہنچا، دروازہ کھٹکایا، ماجی سے پوچھنے لگا کہ آپ کے خامند کی کوئی ایسی خوبی بتلا دیجئے جس سے آپ کو امید ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا ہوگا۔ فوت ہو چکا تھا وہ بھی۔ ان کی بیوی نے کہا مجھے اچھا محنتی آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا، ہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ اس کے اندر ایک خوبی بہت تھی کہ جس وقت وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا یا ہتھوڑوں کی ضرب مار رہا ہوتا تھا، اس وقت بھی اگر مؤذن کے منہ سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، اس کا ہاتھ اگر کمر کے پیچھے ہوتا تھا، ہتھوڑا آگے نہیں تھا رکھتا، پیچھے سے پھینک کر نماز کے لیے چل پڑتا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب رات ہوتی تھی امام عبداللہ ابن مبارک کے گھر میں دیے جلتے تھے، اور امام عبداللہ ابن مبارک نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ تو جب رات ہوتی تھی وہ امام عبداللہ ابن مبارک کے گھر کی طرف اس دیے کو دیکھ کے کہتا تھا اے اللہ، مجھے بھی اگر تو رزق حلال کے کسب سے فارغ کر دے تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح نمازیں پڑھوں گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اے اللہ اگر تو مجھے رزق کمانے کی مصروفیت سے فارغ کر دے تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح پوری رات قیام کیا کروں گا۔ کرتا نہیں تھا لیکن نمازی پکا تھا، صرف یہ نیت کہ عبداللہ ابن مبارک جیسی عبادت کروں گا۔ خواب آئی کہ عبداللہ ابن مبارک سے بھی ایک درجہ اوپر ہے۔ اگر بے نمازی قارون، حامان، فرعون، امیہ بن خلف کے ساتھ ہے تو ایک عام امتی لوہار ترخان نمازیں پڑھ کے اولیاء اللہ کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔
قرآن کی آیتیں ہیں، اس کے اوپر پورے پورے میں مضامین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم نیکیاں کرنے والوں کو ان کے زیادہ نیکیاں کرنے والے باپوں کے ساتھ ملا دے گا، اور زیادہ نیکیاں کرنے والے صلحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ملا دے گا، کم نیکیاں کرنے والوں کو۔